السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر قرآن کو سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ Then Shaitan looked them from that place and removed them from the blissful location where they were. And eventually we ordained, "Go down and live in the earth. You will remain enemies to each other. And now in the earth you have been destined a dwelling place and sustenance for a fixed time." پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقرر کر دیا گیا ہے۔ شیطان نے کسی طرح حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال میں حضرت حوا علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، انہوں نے بھی تناول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جو ان کے صلب میں تھی جنت سے سرزمین پر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین ہند میں سراندیپ کے پہاڑوں پر اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہوئی۔ اس سے اختتام عمر یعنی موت کا وقت مراد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں صرف اتنی مدت کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں جنت کی طرف رجوع فرمانا ہے، اور آپ کی اولاد کے لیے معاد پر دلالت ہے کہ دنیا کی زندگی معین وقت تک ہے، عمر تمام ہونے کے بعد انہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ Then Adam learned some words of humility and repentance from his Lord, so Allah accepted his repentance. Surely he is the one who is most relenting, ever merciful. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البکا تھے، آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعے سے بڑھ گئے۔ طبرانی و حاکم و ابو نعیم و بہقی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا، لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا کے ساتھ یہ عرض کیا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ ابن منظر کی روایت میں یہ کلمے ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکراماتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرا بندے خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے۔ اسی تفصیلی حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ صحیح احادیث سے یہ حق ثابت ہے، جیسے وارد ہوا، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخل الجنۃ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو مقبول ہوئی۔ جنت سے اخراج کے وقت اور نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے سلب کر لی گئی تھی، بجائے اس کے زبان مبارک پر سریانی جاری کر دی گئی تھی۔ قبول توبہ کے بعد پھر زبان عربی عطا ہوئی۔ توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم یعنی اپنے جرم کا اعتراف کرنا، دوسرا ندامت اس پہ شرمندہ ہونا، تیسرا عزم ترک اس گناہ کو ترک کرنے کا پختہ عزم رکھنا۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازمی ہے، مثلا تارک نماز کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ توبہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اور سب پر ان کی فرما برداری لازم ہونے کا حکم سنایا۔ سب نے قبول اطاعت کا اظہار کیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ We said, leave it, paradise, and settle in the earth, all of you. Then, if there comes to you guidance from me, whoever will follow my guidance, neither shall any fear obsess them, nor shall they grieve۔ ہم نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ مومنین صالحین کے لیے بشارت ہے کہ نہ انہیں فضائے اکبر کے وقت خوف ہو، نہ آخرت میں غم، وہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ And those who disbelieve and deny our revelations, it is they who shall be the inmates of the fire, they shall abide in it forever۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسرائیل بمانی عبداللہ عبری زبان کا لفظ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ قلبی مفسر نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس اعبدوا فرما کر پہلے تمام انسانوں کو عموماً دعوت دی، پھر اذ قال ربک فرما کر ان کے مبعد کا ذکر کیا، اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی۔ یہ لوگ یہودی ہیں اور یہاں سے سایقولو تک ان سے کلام جاری ہے۔ کبھی انعام یاد دلا کر دعوت دی جاتی ہے، کبھی خوف دلایا جاتا ہے، کبھی حجت قائم کی جاتی ہے، کبھی ان کی بدعملی پر توبیخ ہوتی ہے، کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. O children of Yaqub, recall my favors which I bestowed upon you, and fulfill the promise made to me. I shall fulfill the promise made to you, and always fear me alone. اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو. میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو. یہ احسان کہ تمہارے آبا کو فرعون سے نجات دلائی، دریا کو پھارا، ابر کو سائبان بنایا، ان کے علاوہ اور احسانات جو آگے آتے ہیں، ان سب کو یاد کرو. اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے شکر بجا لاؤ، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا ہی اس کو بھلانا ہے. یعنی تم ایمان و اطاعت بجا لا کر میرا عہد پورا کرو، میں جزا و ثواب دے کر تمہارا عہد پورا کروں گا. اس عہد کا بیان وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ میں ہے. اس آیت میں شکر نعمت و وفائے عہد کے واجب ہونے کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. صدق اللہ العظیم.